أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین. محترم حاضرین، آج کے درس میں ہمارے ساتھ سب سے پہلے جو آیت ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 95. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. حضرات، اس آیت کا تعلق مجاہدین کے سلسلے میں ہے، جو لوگ دین کے خاطر ضرورت کے وقت میدان جہاد میں نکلتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کا اجر و ثواب کتنا ہے. ان لوگوں کے مقابلے میں جو گھروں سے نہیں نکلتے ہیں ضرورت کے وقت، کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ان دونوں کا اجر و ثواب ایک نہیں ہے، بلکہ جو لوگ اپنی جان اور مال سے دین کے خاطر نکلتے ہیں ایسے لوگوں کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ کر سنا رہے تھے، بلال، ام مکتوم رضی اللہ عنہ اور کئی صحابہ تھے جو معذور تھے. ام مکتوم رضی اللہ عنہ وہ نابینا صحابی تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اشکال رکھا کہ اللہ کے رسول، ہم تو معذور ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں نکلیں لیکن ہم معذور ہیں. تو اس وقت اللہ رب العالمین نے غیر اولی الضرر کہا کہ وہ لوگ جو کسی عذر میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، ان کے علاوہ جو گھروں میں یوں ہی بیٹھے رہتے ہیں، ان کے مقابلے میں جو لوگ نکلتے ہیں ان کا اجر بہت زیادہ ہے. لیکن جو لوگ کسی عذر کی وجہ سے گھر میں بیٹھ گئے ہیں، ان کا ثواب ان کی نیت کے مطابق ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ان بالمدینۃ رجالا ما قطعتم وادیا ولا سرتم مسیرا الا كانوا معكم اولئک قوم حبسهم العذر. کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگ تمہارے ساتھ نہیں نکلے لیکن قدم بقدم ان کو وہی ثواب اور اجر ملے گا جو تم کو مل رہا ہے. سبحان اللہ. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کون سے لوگ ہیں؟ کہا کہ جن کو کسی عذر، کسی پریشانی کی وجہ سے ان کو روک دیا ہے گھروں میں اور آنے سے منع کیا ہے. تو پتہ چلا کہ نیت کے مطابق بھی اللہ رب العالمین ایسے مجاہدین کو اجر و ثواب سے نوازیں گے. یہ اس آیت کے اندر ہم نے یہ سمجھا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں اللہ رب العالمین کے راستے میں جان اور مال کو لٹا دیتے ہیں، ایسے لوگوں کا درجہ اور مرتبہ بہت ہی بلند ہے. اس کے بعد جو ہمارے ساتھ آیت ہے، آیت نمبر 97 اور 98، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہجرت کے سلسلے میں فرمایا ہے. دراصل بات یہ ہے کہ جب مسلمان مدینہ کو آ گئے ہجرت کر کے، مدینے میں مسلمانوں کی قوت تیار ہو رہی تھی، قوت مضبوط ہو رہی تھی. ایسے وقت میں ضرورت اس بات کی تھی کہ تمام مسلمان مدینے کی طرف ہجرت کریں. لیکن بہت سارے مسلمان ایسے تھے جو اپنے اسلام کو اظہار کرنے سے ڈرتے تھے، اظہار کرنے سے ڈرتے تھے. وہ دل ہی دل میں مسلمان ہو گئے
لیکن ڈر اور خوف تھا ان کے اوپر اتنا زیادہ کہ اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، وہ لوگ مکے ہی میں رہ گئے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا. جب یہ لوگ انتقال کریں گے تو فرشتے ان کو ماریں گے، اور کہا کہ ان لوگوں کو ظالم میں شمار کیا گیا ہے. پھر ان سے پوچھا جائے گا کیا بات تھی کہ تم نے ہجرت نہیں کی؟ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ اللہ کی زمین اتنی بڑی نہیں تھی؟ تمہیں کہیں پریشانی ہو رہی ہے تو کہیں دوسری جگہ چلے جاؤ تاکہ دین کے خاطر وہاں رہو. فاولئک مأواہم جہنم، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. وساءت مصیرا، اور یہ بدترین ٹھکانہ ہے، بدترین جگہ ہے رہنے کے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مستثنا کر دیا، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، لیکن جو مستضعفین ہیں، کمزور لوگ ہیں. کمزور لوگوں میں سے کون ہیں؟ عورتیں، بوڑھے جو بزرگ لوگ ہیں، اسی طرح سے بچے، اور اس طرح سے وہ لوگ جن کو ہجرت کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی سامان نہیں ہے، ان کے پاس وسائل نہیں ہے جن کی وجہ سے وہ ہجرت کریں دوسری جگہ. تو کہا ایسے لوگ اس سزا اور عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے. محترم حاضرین، اس آیت کو سامنے رکھ کر علماء اکرام نے فرمایا اگر کوئی آدمی، کوئی مسلمان کسی ایسی جگہ بس رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے جس جگہ اس کو اپنے دین پر عمل کرنے کی آزادی نہیں ہے مکمل طریقے سے، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ کسی ایسی دوسری جگہ چلے جائے جہاں امن و شانتی ہے، جہاں مسلمانوں کی قوت ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جس جگہ وہ آدمی جائے گا وہ مسلمانوں کی جگہ ہو، بس اتنا کافی ہے وہ امن والی جگہ ہو. جیسا کہ ہم جانتے ہیں حبشہ کی طرف 2 مرتبہ مسلمان ہجرت کیے تھے، اور وہ مسلم کنٹری نہیں تھی. وہ اس کے باوجود ہجرت کا حکم تھا کہ وہاں چلے جائیں لوگ، کیونکہ مسلمانوں کو پناہ دینے کے لیے وہ لوگ تیار تھے. تو پتہ چلا کہ جس جگہ مسلمان کو یہ پریشانی ہو رہی ہے کہ وہاں اپنے دین کے حساب سے عمل نہیں کر پا رہا ہے، زندگی گزر بسر نہیں کر سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ کوئی ایسی جگہ چلے جائے، ایسے ٹاؤن کی طرف چلا جائے جہاں وہ آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکتا ہے. اس کے بعد آئیے حضرات، آیا نمبر 101 ہے 101. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر نماز کے سلسلے میں فرمایا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. کہ لوگوں جب تم سفر کرتے ہو تو تمہیں چھوٹ ہے، تمہیں رخصت ہے کہ تم قصر کرو. قصر کا مطلب ہم سب جانتے ہیں، جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں ہم سفر کی حالت میں ان کو 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت کے حساب سے پڑھ سکتے ہیں. ظہر کی نماز جو 4 رکعت ہیں، فرض نمازیں، عصر اور اسی طرح عشاء، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ان جمع بھی کر سکتے ہیں، ظہر اور عصر کو جمع کر سکتے ہیں، اور اسی طرح مغرب اور عشاء کو بھی جمع کر سکتے ہیں. جمع کی 2 صورتیں ہیں، جمع تقدیم اور جمع تاخیر. جیسا کہ ہم جانتے ہیں، مثال کے طور پر سفر میں ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ابھی ظہر کا وقت ہو گیا ہے، ظہر کی نماز نہیں پڑھوں گا، کوئی کام ہے، تو آپ اس کو تاخیر کر کے پڑھ سکتے ہیں، عصر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. جمع تقدیم کس کو کہتے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے عصر کے وقت کوئی کام ہے، میں نہیں پڑھ پاؤں گا، تو آپ کیا کرتے ہیں، ظہر کے وقت ظہر کی نماز اور عصر کی نماز دونوں کو ملا کر پڑھتے ہیں. اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں. یہ رخصت اللہ رب العالمین نے دی ہے مسافر کے لیے جب وہ سفر کی حالت میں ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ہے قصر کے سلسلے میں، فرضت الصلاة رکعتین رکعتین فزیدت فی الحضر واقرت فی السفر. کہا کہ جب نمازیں فرض کی گئی تب نمازیں 2 رکعتیں تھیں. یہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں اصل میں 2 رکعتیں تھیں، لیکن اس کے بعد زیادہ کر دیا گیا اس میں. جی ہاں، یہ جو آیت ہے، اس آیت کو پڑھ کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، چند صحابہ کے دلوں میں ایک سوال پیدا ہوا تھا، کیونکہ اس آیت کے اندر ہے کہ اگر تم سفر میں رہو اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ تم قصر کرو،
صحابہ اکرام فرماتے ہیں، حدیث جو ہے یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ ان سے مروی ہے، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اب تو ہم امن و شانتی کی حالت میں ہیں، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو پھر کیوں ہم قصر کریں؟ عاجب انہوں نے جواب میں کہا، فقال عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عجبت مما عجبت منہ فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك، مجھے بھی میرے اندر بھی یہ سوال آیا تھا جو سوال تمہارے دل میں ہے، لیکن میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال صدقۃ تصدق اللہ بها علیکم فاقبلوا صدقتہ، کہا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے صدقہ ہے، یہ جو رخصت ہے 2 رکعت پڑھنے کی چھوٹ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رخصت ہے، صدقہ ہے، چنانچہ تم اس صدقے کو قبول کر لو۔ تو اللہ رب العالمین نے جو رخصت دی ہے، رخصت پہ عمل کرنا یہ بہتر ہے، لیکن قصر کرنا یہ کوئی واجب نہیں ہے۔ جب ہم سفر کی حالت میں ہوں، قصر کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ قصر کرنا سنت ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اتمام کرتا ہے، مکمل نمازیں پڑھتا ہے، وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ آدمی سنت پر عمل نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے علماء اکرام نے فرمایا ہے۔ یہ نماز قصر کے بارے میں مسئلہ تھا۔ اس کے بعد والی آیت نمبر 102 اور 103، 102 اور 103، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ایسی نماز کے بارے میں فرمایا ہے جس کو نماز خوف کہا جاتا ہے، صلاۃ خوف کہا جاتا ہے۔ صلاۃ خوف کا مطلب کیا ہے کہ آدمی لوگ جو ہے پریشان حال ہیں، ڈر ہے کہ کب ہمارے اوپر حملہ ہو جائے، خصوصاً یہ حالت فوجیوں کے اوپر ہوتی ہے، لڑائی کے میدان میں رہتے ہیں لیکن مسلمان ہیں، انہیں نماز پڑھنی ہے، تو اگر نماز میں مصروف ہو جائیں تو ہو سکتا ہے دشمن موقع پا کر ان پر حملہ کر دے، ایسا ہو سکتا ہے، اور ایسا بھی واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، تبھی چل کر اللہ رب العالمین نے ایک نماز کی خاص شکل اور طریقہ مسلمانوں کو سکھایا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ سفر کر رہے تھے مکے کی طرف، اور مقام عصفان، ایک جگہ ہے عصفان، وہاں رکے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا، چند دشمنوں نے دور سے دیکھا اور کہا کہ دیکھو ابھی تھوڑی ہی دیر میں یہ مسلمان نماز میں مصروف ہو جائیں گے، اور جو ہی یہ لوگ نماز میں مصروف ہوں گے ہم ان پر حملہ کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے معلوم کرا دیا اور یہ آیت نازل فرمائی اور بتلا دیا کہ صلاۃ خوف کیسے پڑھا جائے، یعنی کہ مسلمان پوری طرح سے نماز میں، پورے کے پورے لوگ نماز میں مصروف نہیں رہیں گے، ان میں سے چند لوگ نماز میں مصروف رہیں گے اور چند لوگ دشمنوں کی طرف متوجہ رہیں گے کہ کہیں مسلمانوں کے اوپر حملہ نہ کر جائے۔ صلاۃ خوف کے کئی طریقے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طریقے بتلائے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ اور بھی بہت سارے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ صلاۃ خوف کے جو طریقے ہیں یہ تمام کے تمام طریقے صحیح ہیں، اگر کوئی آدمی چاہے تو کسی بھی طریقے کو لے لے اور عمل کرے، لیکن ان میں سے کسی ایک طریقے کو اپنا لے اور باقی طریقے کو چھوڑ دے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک دو طریقے رکھتا ہوں صلاۃ خوف کا کیا طریقہ ہے۔ اب لوگ صلاۃ خوف پڑھنے کا ارادہ کر رہے ہیں، جتنے لوگ رہیں گے ان میں سے تمام کے تمام لوگ 2 حصوں میں بٹ جائیں گے، 2 گروپس میں بٹ جائیں گے۔ ایک گروپ نماز پڑھ رہی ہوگی، مثال کے طور پر 2 رکعت والی نماز پڑھ رہی ہوگی امام صاحب کے ساتھ، 2 رکعت والی نماز۔ تو جب یہ لوگ مکمل طریقے سے نماز سے جب فارغ ہو جائیں گے پہلی ٹیم، تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ دوسری ٹیم کی طرف چلے جائیں گے۔ وہ جو دوسری ٹیم تھی وہ لوگ دشمنوں کی طرف متوجہ رہیں گے اپنے ہتھیار کو لے کر۔ جب ان کی نماز ختم ہو جائے گی پہلی جماعت کی، یہ لوگ پھر جو دوسری جماعت کے لوگ تھے، جو لوگ دشمنوں کی طرف متوجہ تھے، ان کی جگہ جائیں گے، اور پھر یہ جو دوسری جماعت ہے یہ لوگ پھر نماز آ کر قائم کریں گے۔ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے
کہ 2 رکعت والی نماز میں آدھے لوگ یعنی ایک جماعت امام صاحب کے ساتھ نماز میں مصروف رہے گی. ایک جماعت 1 رکعت جب ہو جائے گی یہ لوگ کیا کریں گے, نکل جائیں گے امام صاحب سے نکل جائیں گے اور دوسری رکعت کو یہ لوگ خود سے مکمل کریں گے. امام صاحب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہی رہیں گے. جب پہلی جماعت کے لوگ دوسری رکعت خود مکمل کر لیں گے تو چلے جائیں گے اور ڈیوٹی پہ لگ جائیں گے. پھر دوسری جماعت امام صاحب کے پیچھے آئے گی یہ جماعت, دوسری جماعت, پھر یہ دوسری جماعت کی پہلی رکعت ہوگی اور امام صاحب کی دوسری رکعت ہوگی. اسی طرح سے امام صاحب کی جب دوسری رکعت مکمل ہو جائے گی یہ دوسری جماعت کے لوگ اپنی جو دوسری رکعت تھی یہ کھڑے ہو کر مکمل کریں گے, پھر وہ اپنی ڈیوٹی پر مصروف ہو جائیں گے. اور بھی بہت ساری شکلیں ہیں وہ تمام کے تمام شکلیں اور طریقے جیسا کہ میں نے کہا صحیح ہیں, ان میں سے کسی بھی ایک طریقے کو آدمی اپنا سکتا ہے. لیکن یہاں ایک مسئلہ یہ ہے صلاۃ خوف کے سلسلے میں, کیا صلاۃ خوف چاہے وہ سفر میں ہو یا حضر میں ہو, دونوں صورت میں کیا قصر کرنا ہے؟ چند علماء اکرام نے فرمایا کہ اگر آدمی سفر کی حالات میں نہیں ہے تو مکمل کرے گا, وہاں قصر نہیں کرے گا. لیکن وہیں پہ چند علماء اکرام نے یہ بھی فرمایا ہے اگر آدمی خوف کی حالت میں ہے تو وہ قصر کرے گا, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کے بعد آئیے حضرات, اس کی اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ یعنی ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر دشمن قبلے کی طرف رہیں تو تمام کے تمام لوگ قبلے کی طرف متوجہ رہیں گے. ایک جماعت جو نماز پڑھ رہی ہے وہ تو قبلے کی طرف رہے گی, لیکن جو دوسری جماعت تھی جو ڈیوٹی پہ قائم رہے گی وہ بھی قبلے کی طرف متوجہ رہے گی. لیکن اگر دشمن کسی دوسری سمت میں ہے, قبلے کی طرف نہیں ہے, تو ایسی صورت میں کیا ہوگا, جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں قبلے کی طرف پڑھیں گے نماز, لیکن جس طرف دشمن ہے اس طرف جو لوگ ڈیوٹی کر رہے ہیں وہ ادھر متوجہ رہیں گے. لیکن اگر حالات اس طرح سے ہو جائے کہ بہت ہی خوف کی حالت ہے, جماعت سے نماز پڑھنا مشکل ہے, تو کہا کہ ایسی حالت میں لوگ چاہے پیدل ہوں یا سواری پر ہوں, جو جس حالت میں ہے وہ نماز پڑھ لیں. ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر بہت خوف کی حالت ہے, آدمی کو نماز پڑھنے کی فرصت ہی نہیں مل رہی ہے, تو اسی صورت میں کیا کرے گا؟ تو علماء اکرام نے فرمایا کہ آدمی اس طاق میں رہے گا, اس موقع کی تلاش میں رہے گا کہ تھوڑی سی اسے موقع مل جائے اور نماز پڑھ لے, یا تو پھر اس نماز کو تاخیر کر دے, بعد میں پڑھے اس نماز کو. یہ بھی ایک صورت علماء اکرام نے فرمایا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 103 کے اندر فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. کہا کہ لوگوں جب تم نماز کو قائم کر لو, نماز مکمل کر لو, فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ, تو اللہ رب العالمین کو یاد کرتے رہو, چاہے تم قیام کی حالت میں رہو, قیام کی حالت یعنی چاہے تم کھڑے رہو یا تم بیٹھے رہو یا لیٹے رہو, ہمیشہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے رہو. صرف خوف کی حالت میں اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کرنا ہے, بلکہ چاہے خوف ہو یا امن کی حالت ہو, ہمیشہ اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہے. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, جب کوئی ڈر اور خوف کا یعنی ماحول نہیں ہے تو اسی صورت میں تمہیں مکمل کرنا چاہیے. مکمل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مکمل کرنے کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ پوری رکعتیں ہمیں پڑھنی ہیں, قصر اب نہیں ہے, اور جو رکوع سجدے جس طرح سے مکمل طریقے سے ہمیں ادا کرنا ہے اسی طرح سے آدمی کو چاہیے ادا کرے. اس کے بعد آئیے حضرات, اس آیت کے آخر میں ایک اور بات یہ بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, آدمی کو چاہیے کہ نمازیں اس کے اوقات میں پڑھیں, تاخیر نہ کریں. اس آیت سے علماء اکرام نے ایک اور مسئلہ استنباط کیا ہے, کہا کہ جماعت سے نماز ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے, جماعت کے ساتھ مرد حضرات کو نماز ادا کرنا بہت ضروری ہے. کیوں؟ دیکھو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ لوگ نماز خوف کی حالت میں کیوں نہ ہو, جنگ کے وقت بھی کیوں نہ ہو, لیکن نماز کا طریقہ اللہ رب العالمین نے انہیں بتلا دیا, نماز چھوڑنے کا موقع نہیں دیا.
تو جب آدمی نارمل حالت میں ہو تو کیسے وہ نماز جماعت چھوڑ سکتا ہے؟ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بہت ضروری ہے، بلکہ واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی عمدن جماعت چھوڑتا ہے وہ گنہگار ہوگا۔ اس کے بعد آخری آیت آج کے درس میں ہمارے ساتھ ہے، آیا نمبر 115 اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ کہا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے سلسلے میں فرمایا کہ اگر کوئی آدمی راہ راست اس کے سامنے واضح ہو جانے کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کو فالو کرتا ہے، تو کہا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر علماء اکرام نے ایک مسئلے کا استنباط کیا ہے، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ بہت ضروری ہے، یہ واجب ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور بھی بہت ساری آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو اور اطاعت کرو۔ لیکن یہاں ایک اور مسئلہ فرمایا علماء اکرام نے کہ اجماع یہ دلیل ہے، حجت ہے۔ اجماع کا مطلب کیا ہے؟ جب یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول اور مؤمنوں کے راستے کے علاوہ اگر کسی نے کسی اور کا راستہ فالو کیا وہ گمراہ ہے، علماء کرام نے فرمایا کہ مؤمنوں کا راستہ بھی فالو کرنا ضروری ہے، تو کہا کہ اجماع یہ حجت ہے۔ اجماع کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس تو دلیل ہے قرآن مجید، اس کے بعد ہے احادیث رسول، اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طریقہ، پھر اس کے بعد اجماع ہے۔ اجماع کا مطلب کیا ہے؟ پوری دنیا کے علماء اکرام اگر کسی مسئلے میں اتفاق کر چکے کہ ہاں یہ چیز کرنی ہے، یہ عمل کرنا ہے، یا فلاں عمل نہیں کرنا ہے، تو اس چیز کو ہمیں مان لینا ہے، وہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے۔ تو اجماع کی کیا دلیل ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يجمع الله هذه الامه على الضلاله ابدا ويد الله على الجماعه فمن شذ شذ في النار۔ کہا کہ یہ جو امت ہے، یہ امت کسی گمراہی میں کبھی اتفاق نہیں کر پائے گی، یہ امت کسی گمراہی میں ایک نہیں ہوگی۔ اگر کسی بات پہ ایک ہو رہی ہے یہ امت، تو یوں سمجھو کہ وہ چیز اچھی ہے، اس کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی آدمی نے اس طریقے کو چھوڑ دیا، اس سے ہٹ کر کوئی اور عمل کرتا ہے، تو وہ آدمی جہنم کی طرف اپنا راستہ بناتا ہے، ہموار کرتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں آج کے درس میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔